السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان کے شہر لاہور میں 13 سالہ پرانی روایت، اور یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ ہم اس میں سیکھنے سکھانے کا ایک بیٹھک سجاتے ہیں، اور اس بیٹھک کے اندر جو ہے وہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ہمارے جوابات ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے اس وقت پاکستان کے اندر ایشوز چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نارملی ہم اکانومی، پرسنل فنانس اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور خدا را اسی پہ رہیے۔ پولیٹکس کے لیے آپ ہمارا رزینامہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، بس اس پہ رہیے، اور اس پہ ہم چلتے ہیں، اور آج کا پہلا میسج لیتے ہیں۔ السلام علیکم رضی دادا صاحب، کیا حال چال؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اکانومی اور یہ ہمارا شعبہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں۔ بہت مہربانی ایک دفعہ پھر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ چلے، ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ دعا ویسے بھی دے سکتے تھے، ہمیں دیتے رہا کریں، لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ چلیں، بہرحال ایک سلاٹ مس ہو گئی۔ اب اگلا میسج دینے سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی دفعہ اپنے ولاگز کے اندر عرض کر چکا ہوں، اوکٹا ایف ایکس اور اس طرح کے بہت ساری ایپس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایپس جو ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں انویسٹمنٹ کریں، کس کے اندر کریں، تو وہ آپ کو بتاتی ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی کہیں پہ کریں، کوئی کہتا ہے کموڈٹی میں کریں۔ یہ ایک میسج ہمیں سعودی عرب سے آیا ہے، پہلے وہ سن لیجئے۔ السلام علیکم جی، دانش سعودی عربیہ ریاض سے۔ جی، پاکستان میں آج کل 2-3 چل رہی ہیں، فورسیج ہے، ایک EBL ہے۔ آن لائن لوگوں کو کافی وہ انووک کر رہے ہیں کہ جی آپ انویسٹ کریں، لیکن جب ان سے بیسک پرپس پوچھا جائے تو جی آپ کو ریبیٹ ملے گا، آپ انویسٹ کروائیں گے۔ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو ایپ آئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ایپ کہاں سے آئی ہیں؟ کون ان ایپس کو آپریٹ کر رہا؟ یہ ایپس جو ہیں ان میں سے میجورٹی امریکہ سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ سے کیوں ہو رہی ہے؟ جب امریکہ میں کرونا آیا تو کرونا کے اندر لوگ گھروں میں بیٹھ گئے۔ پہلے ٹرمپو صاحب نے کوئی پیسے جو تھے وہ میرے خیال 800-900 ارب روپیہ، 800-900 ارب ڈالر جو تھا وہ لوگوں کو سبسڈی کے طور پہ دیا۔ ایک سرٹن تنخواہ سے نیچے جن کی تنخواہ تھی ان کے اکاؤنٹس کے اندر مہینے کا 5,000 یا مہینے کا 4,000 یا 2,000 جتنا بھی تھا ان کو وہ آنا شروع ہو گیا، اور جب تک وہ 3, 4, 5, 6 ماہ تک کرونا رہا وہ پیسے ان کو ملتے رہے۔ اب دیکھیے 2 صورتیں تھیں اس کی۔ آپ گھر میں بیٹھے کوئی کام نہیں کر رہے، کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو خرچہ ہوگا، بوٹ گھسے گا، گاڑی کا ٹائر گھسے گا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوگا، گاڑی میں پیٹرول ڈلے گا، تو وہ تو آپ نہیں کر رہے، تو آپ کو اوپر سے پیسے بھی مل رہے ہے نا؟ ڈبل پروفٹ ہو گیا نا، خرچہ ختم ہو گیا اور پیسے بچ گئے۔ اور جیسے ہی وہ پیسے آپ کو ملنا شروع ہوئے تو وہ پیسے پھر اچھلنا شروع ہوئے۔ یہ ان نیچرل عمل ہے۔ اسی لیے بھیک کو جو ہے، جو خیرات کے نام پہ ہم دیتے ہیں، اس کو مطلب بھکاری کو بھیک دینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اور کہا گیا ہے کہ بھکاری کا جو منہ ہوگا وہ دوزخ میں یا قیامت کے روز ایسے وہ اٹھیں گے کہ ان کے منہ پہ اوپر گوشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو صدقے خیرات ماں کے نام پہ لے کے کھا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ جگت جڑی نہ ذرا برداشت کر لیں۔ تو بھکاری جو ہوتا ہے وہ اس لیے ڈسکریج کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے بجائے صدقہ جس کی ایک خاص لمیٹیشن ہے، جس کا ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ صدقہ کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ آپ کس کو دے سکتے ہیں، عشر آپ کس کو دے سکتے ہیں، خیرات آپ کس کو دے سکتے ہیں، اس کی باقاعدہ لمیٹیشن مقرر کی گئی ہے نا۔ آپ پوری طرح ٹھوک بجا کے ایویں نہیں چیک لکھ کے تو جس کا اشتہار دیکھا رونے والا اس کو لکھ کے بھجوا دینا، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کے لیے بخشش کی بجائے مطلب کہ دوزخ کا باعث بنے گا۔ تو یہ جو بھائی نے سعودی عرب، اچھا خیر بات کدھر سے کدھر نکل گئی، تو وہ جو امریکہ کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو مال جو نظام زر ہے
جو بچھڑے کا نظام ہے, سونے کے بچھڑے کے پجاریوں کا نظام ہے, وہ تو پیسہ لوگوں کے جیب میں رہنے دینے کا حق میں نہیں ہے. تو پھر داستانیں گھڑی گئیں کہ جناب کرونا کے درمیان فلاں یونیورسٹی کے بچوں نے اس کمپنی میں پیسے لگائے تھے اور وہ سارے اربوں پتی ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ داستانیں امریکہ کے میڈیا, ہم نے بھی بیان کی تھی, یہ داستانیں امریکہ کے میڈیا کے اندر پھیلائی گئیں, اور پھیلانے کے بعد پھر اس طرح کی جو ایپس ہیں ان کی بارش کرتی گئی, اور ان ایپس نے وہ والا جو اضافی پیسہ آیا تھا وہ انہوں نے واپس وصول کر لیا, واپس سک کر لیا. اب وہ پیسہ وہ جو 800 ارب روپیہ ٹرمپ کے دور کے اندر اور 800 ارب ڈالر ٹرمپ کے دور کے اندر اور 1900 ارب ڈالر یہ اپنے بائیڈن بھائیڈن کے دور کے اندر لوگوں کی جیبوں میں ڈالا گیا تھا, وہ اس طرح کے انسٹرومنٹس کے ذریعے واپس سک کیا گیا. سارا نہیں, اس کا کچھ پارٹ, کچھ 100 بھئی ایک ایپ کو اگر 20-30 ارب ڈالر بھی مل گئے تو بہت ہے نا. یہ کافی زیادہ درجنوں ایپس ہیں, وہ 1-2 ارب ڈالر بھی مل گئے تو بہت نہیں یار انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر. اور جو انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 1-2 سال کے اندر کہنا ہی تو ہم تو لاس ہو گئے. اچھا, اب یہ جو ایپس ہیں یہ کیا کرتی ہیں, اس کے اوپر ہم چلتے ہیں. فی الحال تو یہ ہے کہ یہ ایپس وہاں سے جنریٹ ہوئیں. جب امریکن اکانومی سے انہوں نے سارا پیسہ سک کر لیا ہے تو اب وہ کیا کریں, اب انہوں نے اپنے آپ کو گلوبلی مارکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیے بات سنیے, میں ایک بینک کے پاس پیسے جمع کراتا ہوں, اس بینک کا ایک فزیکل وجود ہے اس علاقے کے اندر. پھر وہ بینک کہتا ہے میرا ہیڈ کوارٹر کراچی ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, ٹھیک ہے, یہ اس ہیڈ آفس کا نمبر ہے. آپ فزیکلی جا کے عسکری بینک کا مال روڈ راولپنڈی پہ دورہ فرما سکتے اس کے ہیڈ آفس کا. یہ ایپس جو ہیں جو آپ سے لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے یا ہزاروں ڈالر کا مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ انویسٹ کریں, ہم آپ کو پروفٹ دیں گے. ان میں سے کئی تو گارنٹیڈ پروفٹ کی بھی بات کرتے ہیں, کئی کہتے ہیں جی ہم تو صرف ٹریڈ کرواتے ہیں. تو ٹریڈ کروائیں گے, آپ کو اس طرح ٹریڈ کروائیں گے کہ آپ کا پروفٹ ہوگا. یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. دوبارہ, یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آپ کو یہ لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے. بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ خود نہیں کرتے, بلکہ اپنے گھر کے بہت سارے کام آپ خود نہیں کرتے, خود کر نہیں سکتے یا خود نہیں نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. گھر کے اندر اگر ٹوٹی خراب ہو جائے تو آپ پلمبر کو فون کرتے ہیں, گلی محلے میں جا کے پلمبر لے کے آتے ہیں. اگر میری طرح احمق ہوں آپ تو پہلے آپ خود ٹرائی کرتے ہیں, سارے باتھ روم کے اندر گند مچاتے ہیں, اپنے کپڑے بھی گیلے کرتے ہیں اور پھر پلمبر لینے جاتے ہیں. لیکن آپ اگر عقل مند ہیں تو آپ پہلے ہی فون اٹھائیں گے, یار وہ ٹوٹی جو ہے نا وہ لیک کر رہی ہے, ذرا چکر تو لگا لیں. ٹھیک ہے, آپ کے اگر چولہے کا مسئلہ ہے جس کے اوپر گھر والی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو سہاگن رکھے وہ کھانا پکاتی ہیں اور اس کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پہ گیس والے کو فون کرتے ہیں. آپ کے اے سی کے اندر کولنگ نہیں ہو رہی تو آپ اے سی والے کو فون کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کام اسپیشلائزڈ ہے, ہر بندے کا ایک کام ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایک اس کا یہ پہلو ہو گیا, یہ کام ہمیں نہیں آتا, یہ کام ہم نے نہیں سیکھا. مجھے اگر موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا اور جس کو آتا ہے وہ مجھے کہے کہ یار بس ریس دے نہیں تو یہ کلچ دبانا ہے, اور جیسے کلچ کھولتے جائیں گے موٹر سائیکل چلتا جائے گا, اور نیچے پاؤں کے نیچے بریک ہے اور یہ الٹے ہاتھ پہ بھی بریک ہے ریس کے ساتھ. اگر وہ مسئلہ ہو تو بریک مار جانا, چلا تو کیوں ٹوٹ دی. ہر بندہ جو موٹر سائیکل سیکھتا ہے وہ ایک دفعہ گرتا ضرور ہے, یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا, اور ایک دفعہ اس کی لت باں ضرور ٹوٹتی عمر کے جس حصے میں بھی سیکھے. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کیا چلا لیں گے وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے.
اس کے لیے باڈی کا جو بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر موٹر سائیکل چلتا رہے یا موٹر سائیکل بیلنس رہے، وہ آپ کی باڈی نے اس کو اڈیپٹ کرنا ہے، اس کا حصہ بننا ہے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. ہر کام منہ اٹھا کے ہر بندہ نہیں کر سکتا. اسی طرح آپ کموڈٹی کے اندر، سٹاک کے اندر منہ اٹھا کے کام نہیں کر سکتے، جو کہنے کا مطلب تھا. تو پھر کیا کریں آپ؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس طرح کی ایپ کو نہ دیکھیں، کنسیڈر نہ کریں. ایک بات. دوسری بات جو ہے نا، وہ حب الوطنی کا تقاضا ہے. حب الوطنی کیا ہے؟ حب الوطنی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بھی ڈالرز کی ضرورت ہے. پاکستان جن بزنس مینوں کو سبسڈائز کرتی ہے حکومت پاکستان کہ وہ ایکسپورٹ کریں اور ہمارے لیے ڈالر کمائیں، وہ حرام خور جو ہیں انہوں نے ڈالر باہر ہی پارک کر دیے، واپس لانے بند کر دیے. آپ نے اور میں نے نہ تیل کھانا بند کیا ہے، نہ گاڑی چلانی بند کی ہے، نہ میرا مطلب ہے کہ دوسری عیاشیاں ختم کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں باہر سے چیزیں منگوانے کے لیے ڈالرز چاہیے. ہم شدید ڈالرز کی کمی کا شکار ہیں. یہ ایپس جو ہیں اگر آپ سے ڈالر میں انویسٹمنٹ کروا رہی ہیں تو وہ آپ کے بہاف کے اوپر اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے وہاں پہ اپنے فراڈی ہیڈ کوارٹر کو جمع کراتی ہیں. تو حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے اگر بہتری نہیں کر سکتا تو میں اس کے لیے نقصان بھی نہیں کروں گا. اس وقت میرے ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے، میں یہ ڈالر پاکستان سے باہر نہیں جانے دوں گا. ٹھیک ہے، جائیں، میری ضرورت کے لیے جائیں، لیکن یہ اس ایک فضول اور واہیات کام کے لیے نہ جائیں. یہ میری حب الوطنی کا، میری پاکستانیت کا، ٹھیک ہے، یہ تقاضا ہے. تو لہٰذا مجھے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، ایسی کسی ایپ کے اندر انویسٹ نہیں کرنا، وہ آکٹا ہو یا جو میرے بھائی نے بتایا سعودی عرب سے وہ ہو، اس کے اندر انویسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مجھے پاکستان کے اندر ایسٹ خریدنے ہیں، ایسٹ جو کہ غیر یقینی کی صورتحال کے باعث سستے بک رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں کے گھر کے اندر بہن بھائیوں کی آپس میں جائیداد کی تقسیم پہ لڑائی ہو گئی ہے، اس مکان کا ریٹ ویسے ہی 50% کم لگتا ہے کہ یہ تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اس جائیداد کا ریٹ ویسے ہی 40-50% کم لگتا ہے. اس لیے اس وقت چونکہ ہماری ہوا نکل گئی ہے تو ہماری جو یہاں پہ جو اوورسیز نے جو ایسٹس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بیچ کے نکلنے کے شوق میں ہیں. ان ایسٹس میں انویسٹمنٹ کر لیجیے. وہ لیکوڈ ایسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج کے ایسٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ اموویبل پراپرٹیز، اموویبل ایسٹ یعنی کہ پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں. ان کے اندر انویسٹ کرنے کا بہترین موقع ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان فراڈیوں کے، ان پونزی اسکیموں کے پیچھے لگ کے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر اگر کوئی $4 ہیں بھی تو وہ خرید کے امریکہ کو بھیجنا شروع کر دیں. اللہ کے بندو، میں نے پچھلے دنوں ایک سٹڈی کروائی تھی، کموڈٹی ایکسچینج میں آنے والے 40 لوگوں کا میں نے سٹڈی کروائی تھی تو پتہ چلا کہ 3 ماہ کے اندر 36 لوگوں کے اکاؤنٹ زیرو ہو چکے ہوئے تھے. صرف 4 لوگ تھے. ایڈے لکی تھے تسی نہیں نا کہ 36 جو 4 نکلے تھے تو ہی نہ نکلے. ٹھیک ہے، 4 لوگ تھے جو سسٹین کر رہے تھے یا جنہوں نے تھوڑے بہت پروفٹ کمائے تھے، اتنے نہیں جتنے کا آپ کو خواب دکھایا جاتا ہے یا جتنے کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ کی مالیاتی استحکام اور مالیاتی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کسی ایپ کے اوپر خدارہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آپ نے کوئی $1 یا $1 نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اور آپ کی حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ڈالر چپیٹ لو، ان فراڈیوں کی طرح، ان وطن فروشوں کی طرح نہیں جنہوں نے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید کے تو اپنے گھروں میں، ایک صاحب نے بڑے فخر سے ہمیں مدعو کیا اپنے گھر، اور وہ اپنے بیڈ روم میں لے گئے، اور بیڈ روم ان کا ایسے فولڈ ہو کے دیوار کے ساتھ جا لگتا تھا، تو انہوں نے فولڈ کیا تو نیچے پورا جتنا بیڈ روم کی جگہ ہوتی ہے وہ ڈالروں کی تھدیوں سے بھری ہوئی تھی. کروڑوں تو ہوں گے.
ٹھیک ہے, 100 کا نوٹ ہی ہوتا ہے نا نارملی اویلیبل, لاکھوں سے تو زیادہ تھے, کروڑوں میں تھے, اور انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ یہ جو ہے جب 300 کراس کرے گا تو میں بیچوں گا. اس طرح نہیں کریں آپ, اس طرح نہیں چپیٹیں اس طرح کہ میں نے کہیں پہ پاکستان سے ڈالر باہر نہیں جانے دینا, یا میں کون ہوتا ہوں یار میری وجہ سے نہ جائے, ایسے کر لیں. میں کوئی ڈنڈا لے کے بیٹھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. داستانیں ہیں نا مختلف قسم کی کہ یہ جہاز بھر کے لے کے گیا ہے منہ نے سلائی. داستانیں ہیں نا کہ پشاور میں اس لیے مہنگا ہے کہ عمران خان منی لانڈرنگ کر رہا ہے فیض حمید کے ساتھ اور وہ یہ پیسہ باہر جا رہا ہے. داستانیں تو ہیں کہ لاہور سے ڈالر جو اٹھتا ہے وہ مالٹا جاتا ہے اور مالٹا میں کس کے سمدھیوں کی ہے. یہ ساری داستانیں اپنی جگہ کے اوپر, ان میں کوئی فیکٹ ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ اوپن مارکیٹ کی لاہور کی داستان, مطلب اوپن کرنسی مارکیٹ کی داستان ہے. ہم ان داستانوں پہ نہیں جا رہے, ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں, بس سمپل از دیٹ. سادہ سی بات ہے, میں اس گناہ کا حصے دار نہیں. اس لیے اس طرح کی کسی ایپ کے اوپر آپ نے قطعاً $1 بھی خرچ نہیں کرنا. بس میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, بجائے اس کے یہ کام کرنے کے. ہاں مجھے یاد آئے, ہمارے دوست ہیں, سوشل میڈیا ہی دوست ہیں, محسن حجازی صاحب, یار مجھے شکر ہے مجھے یاد آ گیا. محسن حجازی صاحب جو ہیں وہ وطن کے لیے درد رکھنے والے آدمی ہیں, باہر بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اب پاکستان واپس تشریف لائے ہیں. انہوں نے HTML جو کہ کمپیوٹر کی ویب سائٹ بنانے کی مبادیات ہے, بیسکس ہیں, اس کے اوپر اپنے ولاگ ریکارڈ کیے ہیں. 10 سے 15 منٹ کا ان کا ایک ولاگ ہے, 8 ہیں کہیں میرے خیال 15 ہیں, وہ انہوں نے YouTube کے اوپر رکھ دیے ہیں افادہ عام کے لیے. جن لوگوں کو IT کا حیضہ ہوا ہے اور آتا جاتا انہیں کچھ بھی نہیں ہے, اور انٹر پاس, میٹرک انٹر پاس ہیں, ABC پڑھ سکتے ہیں, وہ ان کے لیے بہترین لرننگ ہے. آپ اس سے لرن کیجئے, اور آن لائن جاب ہنٹ کرنے کے بعد, جاب نوکری نہیں کرنی کسی جا کے دفتر, اپنے گھر بیٹھ کے کام کرنا. لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوگا, آپ وہ ان کو جا کے سنیے, وہ YouTube پہ کیا کہہ رہے ہیں, بار بار سنیے, ایک لیکچر کو 10 بار سنیے, اور اس کے بعد جب آپ کو بیسکس آ جائیں تو اس کے اوپر کام شروع کر دیجئے. اگر آپ کو مہینے کی ایک اسائنمنٹ بھی مل گئی تو $100 تو آپ نے کما لیے. تو $100 کا مطلب اس ملک کے اندر اس دور میں 30,000 روپیہ ہوتا ہے, اور 30,000 روپیہ تنخواہ آج کل جس کو مل رہی ہے وہ رچ آدمی سمجھا جاتا ہے. یہ ایک مہم ہے جو محسن حجازی صاحب نے چلائی ہے, اور ان کا اسپرٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہم 1,00,000 بندہ تو چھوڑے 10,000 بندے بھی تیار کر دیں تو ہم 10,000 اس سے ہوگا کہ یہ آکٹا FX کے ذریعے جو ڈالر باہر بھیجنے والے ہیں ان کے مقابلے کے اندر ڈالر کمانے والے بھی وجود میں آ جائیں گے. اور آخری بات, $3.25 ارب سالانہ جاتا ہے اس طرح کی جعلی ویب سائٹوں سے. یہ 2 سال پہلے کی رپورٹ ہے, اس طرح کی جعلی ایپ کے ذریعے. یار $3.25 ارب, اور ہم IMF کے سامنے جو گڑ گڑا رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں, وہ کتنا ہے؟ $6 ارب. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس ملک کو کیا بنا دیا یار. تو خدا را اس طرح کی کسی ایپ کے آپ نے قریب نہیں پھٹکنا, ٹھیک ہے؟ آہو, ڈانٹ رہا ہے دادا آپ کو. جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.